صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج دو عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان دو عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، حفاظت الہی کا مضبوط حصار، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے کیا پڑھا جائے کہ ہر قسم کے مصائب، آفات و بلیات، دیگر اثرات جو ہیں، چاہے سحر جادو کے ہیں، جنات، آسیب مختلف، ان سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے وظیفہ حفاظت الہی کا حصار یہ ہے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اچھا کارساز اور بہترین دوست اور مددگار ہے۔ یہ ایک تسبیح روزانہ پڑھنا ہر پریشانی کے لیے کفایت کرتی ہے، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے لیے پھر پریشانی بھی پریشانی نہیں رہتی۔ تو ضرور ایک تسبیح یہ روزانہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حادثات سے محفوظ رہنے کے وظائف، عام طور پر سفر کرنا پڑتا ہے روزمرہ، کہیں نہ کہیں کوئی جاب کے لیے آ جا رہا ہے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی دیگر معاملات کے لیے، تجارت کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، تو حادثات سے محفوظ رہنے کے وظائف۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں المیہ ہے، سڑکیں بھی ایسی اور پھر ہمارے گاڑیاں چلانے کا انداز بھی ایسا ہے کہ بس ہم خود موت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حادثات سے محفوظ رہنے کے چند ایک وظائف، ان میں سب سے پہلا، جب بھی بس، ریل، کار، جہاز پر کسی بھی سواری پر سفر میں جائیں تو یا حفیظو، اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم مبارک ہے، اے حفاظت فرمانے والے، یا حفیظو، اس کا ورد بہت مؤثر ہے، یعنی کثرت سے کریں، انشاءاللہ بحفاظت منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ اسی طرح گھر سے چلتے وقت، رخصت ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی، سورۃ القریش، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی، سورۃ القریش اور آخری تینوں صورتیں، تینوں قل جو ہیں، یہ پڑھ کر گھر سے نکلنے سے انشاءاللہ سفری حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ اور تیسرا حادثات سے محفوظ رہنے کا وظیفہ یہ ہے، سورۃ القصص کی آیت مبارکہ 85 سورۃ القصص آیت مبارکہ 85، اور یہ سورۃ القصص 20ویں پارے میں ہے۔ اس آیت مبارکہ 85 کا تھوڑا سا حصہ یہ: دوران سفر ورد میں رکھنے والا مسافر بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچے گا، یعنی سفر کے دوران اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ آیت کریمہ، آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی براہ راست مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، یقیناً
وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ فتح و کامیابی سے واپس لے جانے والا ہے۔ تو بس یہ آیت مبارکہ جو ہے سفر کے دوران پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کامیابی کے ساتھ بحفاظت اپنے جو آپ کی منزل مقصود ہے، جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جو لوٹنے کی جگہ ہے، اور پھر واپس گھر بھی آنا ہے آپ نے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت کے ساتھ آپ کو سفر میں بھی حفاظت کا معاملہ ہوگا، اور واپسی تک آپ گھر بحفاظت پہنچ جائیں گے۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں عام روزمرہ زندگی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی حفاظت میں آنے کے لیے، اور خصوصاً جب سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران دیگر دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، جو سفر کی دعائیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں، اور بحفاظت منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ چند ایک وظائف ہیں، دعائیں ہیں، ضرور ان کو بھی جب بھی سفر پیش آئے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، چاہے گھر میں موجود ہیں چاہے سفر پر ہیں، چونکہ اس میں حفاظت الہی کے جو حصار کا وظیفہ پہلے عرض کر دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حقیقت میں یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں، پریشانیوں میں بھی پریشانی محسوس نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ رہتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی دوست ہے، وہی مددگار ہے۔ تو جب اللہ کو اس طرح یاد کریں گے تو وہ ہمارے لیے کافی بھی ہوگا، دوست بھی ہے، مددگار بھی ہوگا، کارساز بھی ہوگا۔ تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی ایک بھی فرد کا اگر بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا۔ اور جو لوگوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو ضرور لوگوں تک پہنچائیے، خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، امت مسلمہ کی بھلائی کا ذریعہ بنیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حامی بھی ہوگا، ہمارا کارساز بھی ہوگا، ہمارے لیے کافی بھی ہوگا، ہمارا مددگار بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، دو عظیم ہستیاں، ان کے تذکار پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عظیم روشن ستاروں اور روشن میناروں میں سے ایک عظیم مینارہ نور اور ایک عظیم ستارے سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے عظیم ستارے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان، ان کا مقام یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستیوں میں شامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ایمان کی حالت میں پوری زندگی زیارت کرنے والی ہستیاں، اور یہ وہ شرف ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ شرف ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوا پوری امت میں سے کسی کو حاصل نہیں، چاہے بہت بڑے مقام کے علماء ہوں، اولیاء ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، قلندر ہوں، فقیہان امت ہوں، تابعین کرام ہوں، تبع تابعین اعظام ہوں، جتنے مقامات کا آپ ذکر کر لیجئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوا بڑے بلند مقام ہیں، لیکن جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان ہے وہ انہی کا خاصہ ہے، انہی کی شان ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الناس تک،
اور یہ بلا مبالغہ میں بات کر رہا ہوں، اور بلا شک یہ بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو یہ لفظ آیا ہے، یا جہاں جہاں ایمان والوں کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر ہوا ہے، آمنو کے لفظ سے، مومنین کے لفظ سے، متقین کے لفظ سے، دیگر الفاظ ہیں، راشدون یا راشدین کے لفظ سے، کتنے الفاظ ہیں، تو یہ سبھی، ان سبھی شانوں کے مصداق اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد براہ راست ان کے مصداق، ان کے مخاطب وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں جہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کے ایمان کی گواہی دی ہے اور جن کی ایمان کی صفت کے ساتھ جن کو پکارا ہے اور حرف ندا یا کے ساتھ پکارا ہے، اے ایمان والوں، اگرچہ اس میں قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے شامل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ براہ راست اور سب سے پہلے مخاطب یا ایھا الذین آمنو کے وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، تو اس سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ یہ سب سے پہلے شان اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام کی بیان فرما رہا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالی ان الفاظ کے ساتھ دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور کتنے پیارے محبت بھرے انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب فرما رہا ہے، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو، جو ایمان سے مشرف ہوئے ہو، جنہوں نے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو یوں ایمان، اور پھر یہ دیکھیے انہی صحابہ کرام، اور پھر یہ شانیں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بھی ہیں، اور خصوصاً ان اہل بیت کرام کی کہ جنہوں نے صحابیت کا شرف بھی پایا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان ہوں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو مخاطب فرمایا ہے، اور انہی کے تصدق سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے تصدق سے، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان کے تصدق سے، ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مخاطب فرمایا ہے، تو ہم بھی انہی کے تصدق سے اسی خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم گناہ گاروں کو بھی مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، درجنوں سینکڑوں مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب فرمایا ہے، اور انہی کے تصدق سے ہم گناہ گار بھی اسی خطاب میں شامل ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے تصدق سے کتنا کرم ہے کہ وہ ہمیں مخاطب فرماتا ہے ایمان والوں۔ اور پھر تمام آیات بینات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن میں ایمان کا ذکر ہے، جن میں عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، جن میں ہجرت کا ذکر ہے، جن میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، دیگر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، حج، روزہ، تمام کا حکم ہے، ان آیات بینات پر عمل کرنے والی ہستیاں، ان شانوں کے حامل تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور پھر انہی کے تصدق سے ہمیں بھی یہی حکم، انہی کے تصدق سے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور وسیلے سے ہمیں بھی انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا گیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ کئی ایسی آیات بینات ہیں، اور وہ سینکڑوں میں ہیں، کہ جن میں براہ راست صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہی مخاطب کیا گیا، جیسے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان، یہ آیت مبارکہ براہ راست صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کر رہی ہے کہ وہ مہاجر اور انصار صحابہ کرام جنہوں نے ایمان لانے میں پہل اختیار کی، سبقت اختیار کی، سب سے آگے رہے، والذین اتبعوہم، اور ان کی اتباع کرنے والے باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، اللہ سے راضی، انہی کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان جنتوں میں یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اور پھر غالباً سورۃ البینہ میں 30ویں پارے میں جو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرما دیا کہ چونکہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں، یہ سب سے پہلے اعمال صالحہ بجا لانے والے بھی ہیں، تو فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہی ساری مخلوق میں، اللہ کی تمام مخلوقات میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد خیر البریہ ہیں، سب سے عظیم ہستیاں، خیر البریہ سب سے بہتر لوگ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے آگے تمام آیات بینات یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان ہوئی، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کا مذاق اڑاتے تھے منافقین، ان کا رد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں فرما دیا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی خصوصی شان سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت کریمہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کر رہی ہے۔ مختصراً اس کا معانی مفہوم ترجمہ عرض کر دوں، خلاصہ عرض کر دوں مختصراً، اللہ فرما رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی، آخری رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ کے معیت اختیار کرنے والے ہیں، آپ کی معیت رفاقت میں بیٹھنے والے، آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کافروں سے لڑنے والے ہیں، کافروں سے ڈرنے والے نہیں۔ غزوہ احد ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ تبوک ہو، غزوہ حنین ہو، کوئی بھی معرکہ پیش آ جائے یہ پیچھے نہیں ہٹتے، یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا رحماء بینہم، ہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام جنہوں نے صحابیت کا بھی شرف پایا، فرمایا یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تم انہیں دیکھتے ہو یہ رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یہ سجود میں ہیں، اور اللہ کا فضل، اللہ کی رضا صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور ان کی طلب نہیں۔ آج ہماری عبادات کبھی بعض اوقات یہی مرکز و محور ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز مل جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے، کسی نہ کسی غرض کی خاطر ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا روزے رکھنے والا ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی اللہ شان بیان فرما رہا ہے کہ یہ خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کے فضل کی خاطر، اللہ کی محبت کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں سر بسجود ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے چہروں پر ایسے نور ہیں کہ ان سے یہ پہچان بھی لیے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نورانی ہستیاں ہیں۔ اور پھر ان کی مثالیں، ان کے ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، اور ان کی عظمت، رفعت اور شان کے یہ ایک کھیتی کی طرح ہیں کہ جو بڑھتی ہی جا رہی ہے، جس میں پہلے سے زیادہ خوبصورتی آ رہی ہے، خوشنمائی آ رہی ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت اور پاکیزہ ترین باغ ہے
جسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ بھی فرما دیا کہ یہ ایمان والے بھی ہیں، یہ اعمال صالح بجا لانے والے بھی ہیں، تو انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان ہستیوں سے بڑھ کر کون ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ ان ہستیوں سے بڑھ کر کون اعمال صالحہ بجا لانے والے ہو سکتے ہیں؟ اور انہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے لیے جنتوں کا بھی، مغفرت کا بھی وعدہ فرما دیا، اجر عظیم کا، بلند درجات کا بھی وعدہ فرما دیا۔ تو یوں یہ آیات بینات جو ہیں، یہ چند ایک آیات بینات مختصراً میں نے عرض کر دیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بلا شبہ سینکڑوں آیات بینات وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک ذخیرہ موجود ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان جس میں موجود ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی بھی کسی کا بھی ایک مد، ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دینا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو صدقہ خیرات کریں، خرچ کریں، اور ہم چاہے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتے رہیں، لیکن ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو خرچ کرنا تمام امت کے احد کے پہاڑ برابر سونے خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ عظمت اور شان والا وہ عمل ہے۔ یوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے ساتھی اور صحابی اور جانثار رفقا نہ پہلے کسی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تھے، نہ ہیں، اور ہونے بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی اور نبی ہیں، نہ کوئی اور رسول ہیں، نہ کوئی اور امت ہے، نہ کوئی اور کتاب ہے، نہ جب نبی کوئی اور ہیں تو نہ صحابی بھی کوئی اور ہوں گے۔ تو یہ شانیں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی خاندان سے، بنو نجار سے ہیں، اور کم عمر ہی ہیں، تو آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان عظیم ہستیوں میں شامل ہیں کہ جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنو نجار کا نقیب مقرر فرمایا۔ 12 نقابات ہیں مختلف 12 قبیلوں کے، تو ان میں سے ایک جو قبیلہ بنو نجار ہے، اس کے نقیب، اس کے سردار، اس کے سربراہ یہی سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے والدین وہ بھی ایمان سے مشرف ہوئے، اور انہوں نے ایک ہجری جو ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں ہی پہلی ہجری میں ہی ان کا وصال ہو گیا، شوال المکرم میں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خود نماز جنازہ بھی پڑھایا، جنت البقیع میں مدفون بھی ہوئے۔ تو یوں جنت البقیع میں مدفون ہونے والی ہستیوں میں سب سے پہلے ہستی یہی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان کی بات کریں تو وہ بھی نوجوان اور کم عمری میں ہی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، اگرچہ ان کی عمر اس درجہ تک نہیں تھی، یعنی غزوہ احد، غزوہ بدر، ان غزوات میں، غزوہ خندق میں، لیکن یہ ان غزوات میں نوجوان لڑکوں کے طور پر شامل رہے، مدینہ طیبہ
کی حفاظت پر معمور رہے۔ میدان جہاد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سن بچوں کو یا نابالغ بچوں کو ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے۔ جو جوان ہوتے، جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے، انہی پر جہاد فرض تھا، انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جہاد میں ساتھ لے جایا کرتے۔ اگرچہ یہ کم سن صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شوق شہادت میں، شوق جہاد میں سب سے آگے پیش ہوتے، جیسے ابو جہل کو جنہوں نے واصل جہنم کیا وہ کم سن دو صاحبزادے تھے، معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما۔ تو یوں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کم سن تھے، ان میں یہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ مختلف غزوات میں جب تک آپ جوان نہیں ہوئے مدینہ طیبہ کی حفاظت پر نوجوان لڑکوں کے ساتھ شامل رہتے، پہرا دیا کرتے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں آپ شامل رہے، لیکن آپ اس حد تک شامل رہے کہ خندق کھودنے میں ساتھ ہوتے اور جو وہ مٹی نکالی جاتی اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سائیڈ پر لے جایا کرتے، رکھا کرتے، ڈال دیا کرتے۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ غالباً سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان کا 91 ہجری میں 96 سال کی عمر مبارکہ میں وصال ہوا، اور غالباً مدینہ طیبہ میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے لمبی عمر پائی مدینہ طیبہ میں، ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ تو یوں ان عظیم ہستیوں کے جب ہم تذکار پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، چاہے وہ کم عمر ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، جس بھی عمر میں ہوں، وہ جہاد، جذبہ جہاد ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہی سورہ فتح کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، آخری آیت مبارکہ، اس میں آخر میں یہ بھی ہے لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان تو یہ ہے، ان کا جذبہ جہاد یہ ہے، اشداء علی الکفار، کفار پر ان کی سختی کا عالم یہ ہے، جب کفار سامنے آ جاتے ہیں ان سے لڑائی کا عالم یہ لیغیظ بہم الکفار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ان کے غضب اور غصے کو کفار پر مسلط کر دیا جائے، تاکہ ان میں کفار کے بارے میں غصہ پیدا ہو۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ کفار کے سامنے جب یہ ہوتے تو پھر ان کے خلاف یہ نبرد آزما ہوتے، ان سے لڑتے، اور کفار ان سے، منافقین اور کفار ان سے نفرت کیا کرتے، جیسے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے تو پتہ چلے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ یہود بھی بغض رکھا کرتے تھے، نصارہ بغض رکھا کرتے تھے، لوگ منافقین رکھا کرتے تھے، مشرکین مکہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کتنی زیادہ اذیتیں پہنچائیں، تکالیف پہنچائیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان ہمت کے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں ہوں تو کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آتے ہیں، یہ انصار صحابہ کرام ہیں تو تمام غزوات میں شامل ہیں، کوئی شہید ہو رہے ہیں، کوئی زخمی ہو رہے ہیں، کوئی غازی بن کر لوٹ رہے ہیں، جیسے بھی حالات ہیں سبھی حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، جان نثاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں محبت کے انداز سکھائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے چہروں پر، جسموں پر مل لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ مبارکہ، بال مبارک ترشواتے ہیں، صحابہ کرام وہ بال مبارک لے لیتے ہیں، منہ مبارک کوئی اپنی ٹوپی میں سی لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمیں کفن میں ہمارے ساتھ رکھ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھنے لگواتے ہیں، خون مبارک صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیا جاتا ہے کہ یہ کہیں ڈال آؤ، تو وہ پی لیتے ہیں۔ کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک وہ صحابہ کرام، صحابیات پی لیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حتیٰ کہ اہل بیت کرام علیہ رضوان کے ساتھ
محبت کیسے کرنی ہے یہ انداز سکھائے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت بھی کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں بھی، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی سیرت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا عبدالرزاق صاحب نے، کہتے ہیں کہ گھر کے باہر گٹر پر بیٹھ کے تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ جس حوالے سے خلاف ادب ہے کہ آپ گھر کے باہر گٹر پر بیٹھ کر کھانا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں پسند کرتے۔ تو پھر تسبیحات یا درود پاک یہ چیزیں رہ گئی ہیں کہ ہم یہ ان جگہوں پر بیٹھ کر پڑھیں، خلاف ادب ہے۔ خالد گلزار پوری صاحب ہیں، فرحان پوری صاحب ہیں، سلمان پوری صاحب، عبداللہ پوری صاحب مصطفیٰ آباد سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں رخسانہ صاحبہ، کہتی ہیں سلام بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں آپ کی ریگولر لسنر ہوں بھائی، آپ نے کل فیس کے پمپلز کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا وہ بتا دیں۔ جی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 71، اس کا تھوڑا سا حصہ ہے، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، 41 مرتبہ پڑھ کر جو بھی آپ چہرے پر میڈیسن وغیرہ لگا رہی ہیں اس پر دم کر کے لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر محمد صادق اعجاز القادری فیصل آباد سے، کہتے ہیں if a man gets money from interest and then pays zakat, his zakat will be considered، کہ کیا اگر کوئی رقم کماتا ہے سود کے ذریعے اور پھر اس سے زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ جو وہ قبول ہوگی؟ جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ اگر حرام ذرائع سے مال و دولت کمایا جائے اور پھر اس کو جتنے مرضی اچھے کاموں پر لگایا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، نام انہوں نے غالباً نہیں لکھا، کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں کہ میرے بابا کی شاپ ہے اور ہمارا بلڈنگ میٹیریل کا سامان ہے، کچھ سامان رینٹ پہ دیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ جی جو مال تجارت ہے اس کو کیلکولیٹ کریں گے، اس کی رقم بنائیں گے، اس رقم کے مطابق 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ سعدیہ سفیان صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز سنتی ہوں، میرے لیے دعا کروا دیں، اللہ پاک مجھے صحت تندرستی والی اولاد دے، آمین۔ اور کہتے ہیں کہ میری امی کی شوگر بہت ہائی ہو جاتی ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے اور امی ابو کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، آمین۔ جی آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اولاد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو صحت سلامتی والی اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ الکوثر اس کو کثرت سے پڑھیں، اور والدہ کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کی غالباً آیت مبارکہ 82 ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روز پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ شوگر سے شفا عطا فرمائے گا۔ محمد اقبال صاحبہ کینسر کے لیے وظیفہ سورہ رحمان صبح اور شام 3 مرتبہ مریض کو سنائیں اور پانی پر 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر وہ پانی پی لیں، مریض انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ خالد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور مرہا غالباً انہوں نے نام لکھا ہے، میں نے تو یہ نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے، مرہا بیٹی کا نام رکھا، کہتے ہیں اس کا معنی بتا دیں۔ جی میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے، اور مرہا نام بھی میں نے پہلی دفعہ یہ سنا ہے، انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ غلام عباس صاحب ہیں، کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض ہے، کیا ہم بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی جو آپ نے قرض دینا ہے وہ دینے کے بعد اس کی رقم منہا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس مال تجارت، سونا، چاندی، یہ سبھی ملا کر یہ ان میں سے ایک بھی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بنتے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہے۔ حافظ فاروق صاحب ہیں، کہتے ہیں میں نبینا ہوں، زکوٰۃ لے رہا ہوں، میرے والد صاحب کے نام 4 ایکڑ زمین ہے۔ جب میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، اگر تو وہ زمین آپ کو آپ کا حصہ مل گیا ہے تو
پھر تو آپ نہیں لے سکتے زکوٰۃ. لیکن اب بھی آپ مالک نہیں بنے تو اس حوالے سے نہ ہی آپ کے پاس کوئی اور اس کے علاوہ مال تجارت یا سونا چاندی یا پیسے موجود ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، واجب ہوتی ہے، تو پھر تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے اقصیٰ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے جوائن کیا، اور نور فاطمہ صاحب ہیں، محمد اکرم صاحب ہیں، سمیع اللہ رباب صاحب ہیں، اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں. آپ کے سوالات کل انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد